قرآن پاک بتاتا ہے کہ ایک پیسے کی طاقت ہے، ایک حکومت کی طاقت ہے، ایک فوج اور اسلحہ کی طاقت ہے، ایک عہدہ کی طاقت ہے، لیکن قرآن کریم بتلاتا ہے ان تمام سے بڑھ کر خدا کی طاقت اور قوت ہے، سپر طاقت خدا کی۔ اگر ہم پیسے پر، دولت پر یقین کریں گے تو پھر ہم سے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ ہمارے مقابل میں کامیاب ہوں گے اور ہم ناکام ہوں گے۔ امریکہ کے ساتھ ہم پیسے میں مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا روپے ان کے ڈالر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہمارا یقین پیسے پر ہو تو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ طاقتور ہوگا، ہم کمزور ہوں گے۔ اگر ہم حکومت کو سہارا بنائے کہ ہماری حکومت بڑی ہے تو حکومت میں بھی دشمن ہم سے طاقتور ہے، حکومت کے بل بوتے پر ہم ان کا مقابلہ قطعاً نہیں کر سکتے۔ اگر ہم فوج اور اسلحہ کو سہارا بنا لیں تو قرآن کریم بتلاتا ہے کہ پھر جن کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا، فوج زیادہ ہوگی، غلبہ بھی انہی کا ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ پیسے میں، فوج میں، اسلحہ میں، حکومت میں ہم دشمن سے کمزور ہیں، تو پھر دشمن کو غلبہ ایک مرتبہ کریم نے بتلا دیا کہ آپ نہ پیسے کو سہارا سمجھے، نہ حکومت کو سہارا سمجھے، نہ فوج اور اسلحہ کو سہارا سمجھے، کیونکہ ان چیزوں میں دشمن تم سے زیادہ طاقتور۔ ہاں تم خدا پر یقین کرو، وعلی اللہ فلیتوکل۔ جب خدا تمہارا سہارا بنے گا تو اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں۔ جب تمہارا یقین خدا پر بن جائے گا کہ خدا ہمارا مشکل کشا ہے، فرمایا کہ پھر نہ فوج والے تمہارے مقابل میں آ سکیں گے، نہ اسلحہ والے آئیں گے، نہ حکومت والے آئیں گے، نہ پیسے والے آئیں گے، کیونکہ خدا کی طاقت سب سے بڑی۔ سپر طاقت خدا کی
کی ذات ہے، لیکن اس پر یقین کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں۔ صبح کے وقت دیکھتا ہے کہ نیل کی کنارے پر پہنچ چکے ہیں اور پیچھے فرعون سمیت لاکھوں فوج آ رہا، پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے۔ بنی اسرائیل کا یقین خدا پر بنا ہوا نہیں تھا، اس لیے ان کی چیخیں نکلی، انا لمدرکون، کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، نہ پیچھے بھاگنے کا راستہ ہے نہ آگے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کا یقین خدا پر بن چکا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، تم غلط سمجھ رہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، اس پر میرا یقین۔ اب اس رب نے ایک کی بجا سمندر میں 12 راستے دے دی، اور اسی رب نے نیل کو حکم دیا کہ تم فرعون کی لاکھوں فوج کو لقمہ اجل بناؤ۔ یہ خدا پر یقین کی برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اہل یمن نے زکوٰۃ کا انکار کیا، یمامہ کے لوگوں نے نبوت کا انکار کیا، اہل مکہ مرتد ہو گئے، طائف والوں نے بغاوت کی۔ ایسے وقت میں پہاڑ بھی ڈگمگاتا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں محاذ پر جنگ کا اعلان کیا اور حضرت اسامہ کے ایک چھوٹا دستہ 4 حصوں میں تقسیم کر کے روانہ کیا، اور 3 دن بعد تمام بغاوت کو انہوں نے دبا دیا۔ خدا پر یقین تھا، اس لیے قرآن کریم نے ہمیں بتایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا۔ ہم کہتے ہیں صوبے کا سپر طاقت وزیر اعلیٰ ہے، ان کے پاس جائے وہ کہتے ہیں میں زیرو ہوں، یہ تو وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں میں تو ہے ہی بیکار، یہ تو سب کچھ صدر ہے۔ صدر سپر طاقت امریکہ جانتے ہیں، یہ سب زیرو۔ وزیر اعلیٰ بھی زیرو ہے، اعظم بھی زیرو ہے، صدر بھی زیرو ہے، اور امریکہ بھی زیرو ہے۔ سپر طاقت وہ ہے جس کی کوئی مجبوری نہ ہو، ان کی لاکھوں مجبوریاں، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ چاہے تو سمندر کو لوٹے میں بند کر، یہ آنکھ کی پتلی ہے، کتنی چھوٹی ہے، سارا آسمان اس میں سما جاتا ہے۔ یہ وہ ساتھ کس نے رکھی؟ اللہ کی ذات نے رکھی۔ یہ اتنا سا چھوٹا سا دماغ ہے، شہر کی ہر گلی آپ کے دماغ میں ہے، ملک کا پورا نقشہ آپ کے دماغ میں موجود ہے، اب تو پوری دنیا کا نقشہ اتنے سے دماغ کے اندر موجود ہے۔ یہ دماغ کس نے پیدا کیا؟ فی سم الخیاط، اللہ فرماتے ہیں اگر اونٹ اپنی موٹاپا کے ساتھ رہے اور سوئی کا ناکا اسی طرح چھوٹا رہے، مجھے یہ قدرت ہے کہ اس چھوٹے ناکے سے میں اتنے بڑے اونٹ کو گزار سکوں۔ امریکہ گزار سکتا، اس لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا۔ اب وزیر اعلیٰ ہمیں اعظم کا نام لے کر ڈراتا ہے، وہ صدر کا نام لے کے ڈراتا ہے، اور وہ امریکہ کا نام لے کے ڈراتا ہے، لیکن ہمارا یقین خدا پر نہیں ہے تو ہم ڈرتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں خدا پر یقین آ جائے تو امریکہ نہیں، امریکہ کی واپسی بھی ہم نہیں کرتے۔ اور اگر یقین آ جائے تو یقین جانے امریکہ بھی آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی طاقت خدا کی طاقت۔ اس لیے قرآن کریم تو بتلاتا ہے کہ جنت کتنی بڑی مخلوق ہے اور دوزخ کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن تم عبادت جنت کے اصول کی ہی نہ کرو، تم عبادت جہنم کے خوف سے نہ کرو، عبادت کرتے ہو خدا کی
ذات کے لیے کرو۔ حدیث مبارک میں ہے لو لم اخلق جنتا ولا نارا اما كنت اهلا لان اعبد، کہ اگر میں جنت نہ پیدا کرتا دوزخ نہ پیدا کرتا تو کیا میں عبادت کا لائق نہ ہوتا؟ ہماری تو تمام عبادات جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہے، آگے ہماری نظر نہیں پڑتی۔ قرآن کریم بتلاتا ہے تم عبادت کرو خدا کی چہرے کو دیکھنے کی نیت سے، کہ میں اسی نماز کے ذریعے چل کر سامنے بیٹھ کر خدا کے چہرے کو دیکھوں، میں اسی روزے کے راستے سے گزر کر خدا کے سامنے بیٹھ کر خدا کے چہرے کو دیکھوں گا، پر میں جنت بیچ میں آ ہی جاتی۔ جو آدمی لاہور پہنچتا ہے وہ امن آباد سے ضرور گزرتا ہے، کاموکی سے ضرور گزر جاتا ہے، مرید کی سے ضرور گزر جاتا ہے، آخر میں خدا کی ذات ہے۔ فرمائے تم جو عبادت کرتے ہو جنت کو خیال میں نہ لاؤ، دوزخ کو خیال میں نہ لاؤ، عبادت صرف خدا کی رضا کی لیے۔ اس لیے قرآن کریم نے بتایا ایک نیک ہے ایک عارفین ہے۔ نیک لوگ وہ ہے جو جنت کی لالچ میں اور جہنم کی خوف سے عبادت کرتے ہیں، لیکن عارفین لوگ وہ ہے جو نہ جنت خیال میں لاتے ہیں اور نہ دوزخ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم سے بچتی نہیں ہے، جنت میں جاتی نہیں ہے، جو خدا تک پہنچے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، جو عارف میری دیدار کے لیے عبادت کرتا ہے وہ میرے چہرے کو دیکھے گا اور جنت میں دیکھے گا، جنت تو ملی لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، جو مجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے فرمایا وہ مجھے دیکھے گا، جنت اس کو چنگی کی طور پر ملتی۔ ہم نے چنگی کو مقصد بنایا ہے، مقصد خدا کی ذات ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، فرمائے جو لوگ مجھے تلاش کرنے کی عبادت کرتے ہیں ان کو تو میں مل جاؤں گا، وہ میرے سامنے بیٹھ کر میرے چہرے کا دیدار کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد میں میرا والد بزرگوار عبداللہ شہید ہو گئے، میری 11 بہنیں تھیں، اور اس دن گھر میں بھی شام کا کھانا نہیں، اور ابا جی پر قرض بھی تھا، تو میں بڑا غمگین پریشان تھا، 13 سال عمر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جابر آپ باپ کی شہادت پہ ناراض ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں، لیکن تبھی دکھ مجھے ہے، قرضہ بھی ہے، 11 بہنیں بھی ہے گھر میں، اور شام کا کھانا بھی گھر میں نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جب تیرا باپ شہید ہوا حضرت عبداللہ، تو اللہ نے دوسرے آسمان سے گود میں اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا تو میرے چہرے کی طرف دیکھتے جاؤ، تجھے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ تو تیرے باپ نے کہا کہ اللہ مجھے گھر جانے دو تاکہ میں ان کو اطلاع دوں، تو اللہ نے فرمایا میں اطلاع دے دیتا ہوں۔ تو یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ تو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ خدا کی تو اتنی پیاری ذات ہے کہ اس کے سامنے جنت بھی جنت نہیں، ایک ٹھونگا، جہنم بھی جہنم نہیں ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور جو خدا کی رضا کی لیے عبادت کریں تو اللہ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ وعدہ کرتا ہے ایسے مومن مرد اور مومن عورتوں سے جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ فرمایا ایسے اہل ایمان کو میں اپنا دیدار کراؤں گا اور
جنت میں کراؤں گا، جنت تو ہر حال میں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے آگے جنت بھی جنت نہیں ہے، دوزخ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، مقصد اعلیٰ خدا کی ذات۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام نے جنت کی دعائیں بھی مانگی، دوزخ سے پناہ بھی مانگے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کیوں جنت کی طلب کرتے ہیں دعاؤں میں؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء نے جب بھی جنت مانگی ہے اور جب بھی دوزخ سے پناہ مانگی ہے، وہ بھی اللہ کی دیدار کی خاطر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کھانوں کا نام ہے، باغات کا نام ہے، پھلوں کا نام ہے، حوروں کا نام ہے۔ نہیں نہیں، جنت نام ہے خدا کی دیدار کے ٹھکانے کا۔ وہ جنت اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کے بغیر خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ جہنم خدا کی دیدار سے حجاب کا نام ہے، اور جنت خدائی دیدار کا ٹھکانہ ہے۔ تو انہوں نے وہ ٹھکانہ جو دعاؤں میں مانگا ہے وہ دیدار کی خاطر مانگا ہے، نہیں اس لیے کہ وہاں پھل ہے، حوریں ہیں اور باغات ہے اور کھانے ہیں، نہ خدا کی دیدار کی خاطر۔ جب خدا کا دیدار ہو تو یہ جو ہمارے اندر کھانوں کی خواہش ہے، حوروں کی خواہش ہے، یہ بالکل ختم ہو جائے۔ حدیث میں ہے اہل جنت کو محلات بھی ملیں گے، باغات بھی ملیں گے، حور غلمان بھی ملیں گے۔ جب سب کچھ ملے گا تو اللہ پوچھے گا اب تمہاری کوئی ضرورت باقی ہے؟ وہ کہیں گے پروردگار کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا ہمیں ملا ہے۔ تو اللہ اپنی طرف سے ایسی ایسی چیزیں بتائے گا جو جنتیوں کے پاس نہیں ہوگی۔ تو جنتی کہیں گے کہ جنت تو ہمیں ابھی ملی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اب کوئی کمی ہے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ کچھ پہلے ملا تھا، کچھ آپ کے بتانے سے ملا ہے، اب تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ پردہ ہٹائے۔ حدیث میں ہے اس وقت جب لوگ اہل جنت اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے تو وہ جنت کی حوروں کو کھلونے سمجھیں گے کہ یہ مٹی کے کھلونے ہیں، جنت تو ہمیں ابھی ملی۔ تو وہی نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کا اصل مقصد جنت جانا نہیں ہے، خدا کا دیدار۔ لیکن خدا کی دیدار کے لیے اللہ نے جنت ٹھکانہ بنایا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام جنت مانگتے ہیں۔ اور جہنم چونکہ پناہ ہے، حجاب ہے خدا کی دیدار سے، اس لیے ہم جہنم سے پناہ نہیں مانگتے، حجاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تیری دیدار اور ہماری آنکھوں میں حجاب نہ ہو۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ اگر مجھے جہنم میں خدا کا اور تیرا دیدار نصیب ہو جائے تو مجھے جنت الفردوس سے وہ جہنم پسند، اور اگر جنت میں جا کر آپ کے اور خدا کی دیدار سے میں محروم ہوا وہ جنت جہنم سے برتر۔ تو وہی سپر طاقت خدا کی ذات، اس پر ہم اعتماد کریں اور ہم نہ موجودہ حکومت سے ڈرے، نہ اس فوج سے دبے، نہ اس اسلحہ سے متاثر ہو، نہ امریکہ ملعون کو خیال میں رکھیں، ہم حق کو لے کر آگے نکلیں۔ خدا کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ آدمی میری دین کی دفاع کے لیے نکلا ہے، پھر خدا کی پوری خدائی آپ کی پشپنائی کرے گی، انشاءاللہ سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ یہ تو وردی اتارنے کے اس کی جان بھی نکلے گی اور ذلیل بھی ہوگا، خدا کی طاقت کے مقابل میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اب تو یہ وردی کے لیے رو رہا ہے، اس کو جان بچانی مشکل ہو جائے۔ اب یہ امریکہ میں معاہدہ کر کے آیا ہے، اخبارات میں بھی آیا ہے کہ یہ 10,000 فوج عراق بھیجے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہاں امریکی فوجی دیوانوں کتوں کی طرح لوگ مار رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے مسلمان فوج انگریز کی حفاظت کے لیے وہاں جا رہی ہے۔ تیل
کنویں پر عراقی عوام کا قبضہ ہے، امریکی فوج کو قریب نہیں آنے دیتے، یہ اس کنویں پر کنٹرول کرنے کے لیے فوج جا رہے ہیں، اور کچھ ایرانی سرحدات پر قیام پذیر ہوں گے تاکہ ادھر سے گڑبڑ کا خطرہ نہ ہو۔ مجلس عامل نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو فوجی حکومت کی ہدایات کے مطابق عراق گیا اور مرا وہ مردار موت مرے، اس کا جنازہ یہاں نہیں پڑھایا جائے گا، مسلمانوں کی قبرستان میں ان کو جگہ نہیں دی جائے گی۔ اب فوج کی مرضی ہے، مردار موت مرنا چاہے تو چلی جائے۔ حدیث میں ہے من کسر سواد قوم فهو منهم، جو مسلمان کے مقابل میں کافر کی مدد کرے گا وہ مدد کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس کی موت کفر کی موت ہے، نہ ان کا جنازہ ہے نہ مسلمانوں کی قبرستان میں اس کی قبر بن سکتی۔ اس لیے CID یہ بات حکومت تک پہنچا دے، فوج تک یہ بات پہنچا دے کہ جو فوجی وہاں جا کر مرے گا مردار موت مرے، نہ قوم اس کی جنازہ پڑے گی نہ قبرستان میں ان کو قبر کی جگہ جو ہے وہ ملی۔ کتنی ظلم کی بات ہے کہ فوج تنخواہ تو قوم کی کر رہی ہے اور حفاظت امریکیوں کا کر رہی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، وہاں بھی امریکی مولی گاجروں کی طرح کٹ رہے، ان کی حفاظت کے لیے فوج بھیجی جا رہی ہے۔ اور یہ فوج کی بہت بڑی توہین ہے، اگر ان میں کوئی غیور جرنیل نہ اٹھا تو ان قریب لوگ ان کی چونیوں میں چوڑیاں بیچ دیں گے، دوپٹے بیچ دیں گے، مہندیاں بیچ دیں گے کہ یہ فوج نہیں یہ عورتیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ بالکل بظاہر ہم مادی لحاظ سے کمزور ہیں تو اس سے ہم خوف محسوس کرتے، اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا اسلحہ، اتنا بڑا امریکہ سے کون ٹکر لے لے؟ مجلس عمل ٹکر لے رہے۔ اب دیکھو یہ اسپیکر کے عدم اعتماد کے بارے میں جو تحریک چلی تھی اس میں یہ کتنے ناکام ہو گئے۔ مجلس عمل نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمیں مدلل بیان دینے کا موقع دیں تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جائے اسپیکر سے ہماری عداوت نہیں تھی، اس میں یہ نقائص موجود تھے، مگر حکومت نے اجازت نہ دی۔ پھر مجلس عمل نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں موقع نہیں دیتے ہم اپنی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں اور صرف خاف والی اسپیکر کے حق میں ووٹ ڈالیں، اگر ان کی تمام ووٹ ان کے حق میں ڈلے چلو یہ کامیاب ہے، مگر انہوں نے خاف کو بھی ووٹ ڈالنے نہیں دیے کیونکہ ان کے 50 آدمی ہمارے ساتھ مل چکے، اسی وقت اسپیکر کی چھٹی ہونی تھی۔ ان کو اپنے خاف پر بھی اعتماد نہیں، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں۔ انشاءاللہ 2-3 دکھے اور دے یہ دیوار گر جائے۔ آپ کے ذہن میں تو یہ نہیں آتا اتنا طاقتور جرنیل ہے، آپ دیکھ رہے اس کو جان بچانی جو ہے وہ مشکل ہو جائے انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کہ خدا پر ہمارا یقین اور ہم نمازوں کی پابندی کریں، تلاوتیں کریں، ہماری بیٹیاں سورت یاسین گھروں میں پڑھیں، تسبیحات ہاتھ میں لے لیں، یہ گھروں کے جھگڑے دندے غیبتیں بالکل یہ لعنتیں چھوڑ دیں، 5 وقت ہماری بیٹیاں نمازی ہو، قرآن خوان ہو، تسبیحات ہاتھ میں لے لیں، یہ لعنتیں ڈیشن ٹینے جو ہے وہ بند کر لیں، انشاءاللہ ہفتے کے اندر آپ سکھ کے سانس جو ہے وہ لیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ظالم کو اللہ نے کہاں پھینک دیا۔ لیکن شرط ہے کہ ہم باہر بھی نیک بنے، جتنے بالغ افراد مساجد میں کر بجماعت نماز پڑھے، جتنی ہماری بیٹیاں ہیں گھروں میں 5 وقت نماز زندہ کریں، تلاوت کو زندہ کریں، تسبیحات کو زندہ کریں، گانے ٹی وی ڈیشن ٹینی جو ہے 1 لاکھ ان کو تالا لگا دے، 1 ہفتہ ہم اللہ اللہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز
اللہ دشمن کا خاتمہ فرما دے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ کوئی بات نہیں.